غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم واجب احترام سامعین، آج کی یہ محفل نور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی جناب حافظ عارف رضا صاحب اللہ عرف عرشی سر نے اپنے گھر پہ منعقد کیا. گھر میں بچی کی ولادت ہوئی. اسی خوشی کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد ہوا اور یہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ مومن ہر خوشی اور غم کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے سیلیبریٹ کرتا ہے، مناتا ہے، اور اسی طریقے کو انہوں نے جاری رکھا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. آج میں نے قرآن کریم کی جس آیت سے تلاوت کی، چونکہ مہینے کی مناسبت سے کچھ مفید پیغام آپ تک پہنچانا ہے. چونکہ محفل میلاد کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حقیقی اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. محفل میلاد کسی خاص مقصد کے لیے سجائی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے. اب چونکہ یہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کے نام سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے. اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو جو آنے والی عید کے دن کی تاریخ ہے، غوث پاک کے نام کی محفلیں منعقد ہوتی ہے اور وہ غوث اعظم کی سیرت اور آپ کے مواعظ حسنہ، ارشادات، معمولات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. چونکہ اللہ کے ولیوں کا جو کردار ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے رہنما وسیل ہے. اسی مقصد کے لیے میں نے قرآن کریم کی 2 آیت، بلکہ 2 آیت نہیں بلکہ 4 آیت میں نے تلاوت مختلف جگہوں سے، تاکہ اس موضوع پر کچھ مفید باتیں آپ تک پہنچا سکیں. اصل معاملہ کیا ہے کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اور جتنا یہ زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہوا، ہمارے اندر دین کی طرف سے بے توجہی بھی آئی، کاہلی اور سستی بھی آئی، غفلت بھی آئی، اور اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے اس سے اکثر لوگ نابلد رہے. وجہ یہ رہی کہ لوگوں کا تعلق علم سے بڑا کم رہا، اور علم سے کم رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو لوگوں نے اپنے فرائض میں شامل ہی نہیں کیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس تھوڑا سا نماز پڑھنے آ جائے اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے آ جائے، اسی کا نام دینی تعلیم ہے. تو
اس کا نام صرف دینی تعلیم نہیں ہے، یہ سب صرف بچنے کا ذریعہ ہے، اور یہی طریقہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں رائج ہے۔ اب سروے کریں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہر گھر کا یہی حال ہے۔ ہر تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی سے ہمارے بچے دور ہیں۔ آپ مذہب عیسائی کی زندگی کو پڑھ لیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، وہ اپنی ہر تعلیم سے، اگرچہ وہ باطل ہے کیونکہ وہ دین منسوخ ہے، آج جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ صرف اپنا اختراعی دین پر ہے، ورنہ یہ دین نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے تعلیمات کو مکمل جانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان سب سے زیادہ اپنی دینی تعلیم سے نابلد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں ہم جانتے ہی نہیں، اور جس کی بنیاد پر بہت سارے نئے مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں، تاکہ اس موضوع پر جو باتیں نہیں سمجھ آ رہی، شاید اس محفل کے ذریعے سے آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات اتر جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد کے تحت میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک تعلیم کا ایک ذرہ ہی صحیح پہنچا دوں، اس کے ذروں کے ذرے پہ بھی عمل ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہماری زندگی اور آخرت کو سمجھ جائے۔ اسی نظریے کے ساتھ آپ جو بیٹھے، کیونکہ یہ موقع ہمیں ملا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے لیے انہی لوگوں کو منتخب فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ ہر بندے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے بھی ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے بھی ہیں، ورنہ ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ اب یہیں پہ دیکھیں، اب جتنے لوگ محفل میں ہیں یا محفل میں آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو اس روئے زمین پر افراد ہیں، لیکن وہی حال ہے کہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے سننے کے لیے پسند فرما لیتا ہے، ویسے ہی لوگ ایسی محفلوں میں آیا کرتے ہیں۔ تو زیادہ باتیں نہ کر کے میں آگے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تاکہ اس موضوع پر کما کہوں تو نہیں میں کر سکتا، لیکن اپنے کم علمی کی بنیاد پر جو کچھ ہمارے علم میں ہے اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ آئیے اس سے پہلے ہم سب مل کر نبی مکرم، رسول منتشم، سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ سرور لالا مقام، حضور حاجی السبل ختم الرسل، مولا کل جناب احمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج درود پاک پڑھ کے پیش کرے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم اجمعین وبارک وسلم۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت سب سے پہلے سورہ یونس کی تلاوت کی، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کا ولی کس شان کا مالک ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کا ولی بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 3 چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی ان دونوں آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جو میں نے 3 آیتیں تلاوت کی، ان آیات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی، یعنی جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، ان کی صفات کو ذکر فرمایا کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے طور طریقے کیسے ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا، ان کا شب و روز گزارنا، ان کے معاملات، ان کے کردار یہ کیسے ہوا کرتے، اس کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اچھا، انداز بھی دیکھیں، انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ جب بندے کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے
تو آپ کبھی سفر کرتے ہوں گے، اکثر لوگ سفر کرتے ہیں کبھی ریلوے اسٹیشن پہ، یا پھر جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بار بار مسافروں کو مائک کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ کرنے والا یہ توجہ دلاتا ہے کہ فلاں ٹرین جو فلاں جگہ جانے والی ہے وہ فلاں پلیٹ فارم نمبر پہ آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ وہ کہتا ہے، کرپیا دھیان دیں، may I have your attention please، یہ انگریزی کے ورڈ استعمال کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پہلے متوجہ کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو بولتی رہوں لیکن تم غافل رہو، اور جس ٹرین سے تجھے سفر کر کے اپنے منزل تک پہنچنا ہے وہ ٹرین نکل جائے تجھے خبر بھی نہ ہو، اس لیے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے کہ میری بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، توجہ دو، اسے غور سے سنو جو بات میں کہنے لگا۔ یہی طریقہ رب تبارک و تعالیٰ کا، رب نے فرمایا الا، میں اولیاء اللہ کا تذکرہ بعد میں کروں، پہلے رب نے خبردار کیا، الا خبردار، اب خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ، میری بات سنو۔ یہ لفظ الا عربی کے اندر خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رب نے سب سے پہلے خبردار کیا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہاں ولی کی شان بیان کرنا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ کیوں؟ اب آگے اللہ کے ولی کی جو نشانی ہے وہ بیان فرمائی، الذین آمنوا، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے، وکانوا یتقون، اور وہ صاحب تقوی ہے، صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب تقوی بھی ہے، یعنی وہ ایمان والے بھی ہیں اور وہ پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، تقوی کی صفت ان کی ذات کے ساتھ متصف ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں رب نے جو بیان فرمائے وہ یہی کہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، یعنی ایمان والا بھی ہو، اور ایمان کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے والا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ تقوی کی صفت سے متصف بھی ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمایا، اور آگے جب ان تمام صفات کا ذکر فرمایا پھر آگے ذکر فرمایا کہ جب اس طرح کی شخصیت پیدا ہو جائے، ایسا کوئی بندہ بن جائے کہ وہ ایمان میں بھی کامل ہو، تقوی میں بھی کامل ہو، تو اب ان کو بشارت کیا ملتی ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بشارت ہے۔ انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اب دیکھیں نا، مخدوم جہاں کے وصال کو کتنے سال گزر گئے، تقریباً کم و بیش 700 سال کے عرصے گزر گئے۔ کہاں کہاں سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے، ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے، کیا ان کے خون کے رشتے؟ نہیں، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا، تو اللہ نے مخلوق خدا کے دل کو ان کی طرف مائل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت رکھی ہے اور آخرت میں بھی بشارت رکھی ہے۔ اور آخرت میں بشارت کیسی رکھی ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، جو صابر لوگ ہیں، اور اس کی جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ انہوں نے صبر کیا، نیند آئی، سوئے نہیں، کسی چیز کی خواہش ہوئی ترک کر دیا کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے صبر کیا، تو صبر کی بنیاد پر رب نے ان کے لیے ایسا انعام رکھا ہے کہ ان کو وہ انعام کل قیامت کے دن دیا جائے گا
کہ جس انعام کے تعلق سے نہ کبھی کسی آنکھ نے اس انعام کو دیکھا ہے اور نہ کسی دل کے اوپر اس انعام کے تعلق سے کوئی تصورات یا خیالات گزرے. مطلب ایسا انعام ملے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس انعام کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا انعام رب نے کل قیامت کے دن کے لیے ان کے لیے رکھا. تو یہ دونوں بشارتیں اللہ کے ولیوں کے لیے. اچھا یہاں پہ دیکھیں سب سے بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی یہ کوئی عمل کے ذریعے سے نبی نہیں بنتا. کسب جس کو ہمارے اصطلاح شرع کے اندر کہا جاتا کسبی، ایک ہوتا وہبی، ایک ہوتا کسبی. وہبی کا مطلب عطائی طور پر اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور ایک ہوتا ہے کسب کہ بندہ محنت و مشقت کرتا پھر کچھ بنتا ہے. بندہ دن رات محنت کرتا ہے، IAS افسر بنتا ہے. بندہ دن رات محنت کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، بزنس کے میدان میں اپنا کیریئر بناتا ہے. تو بندہ جس میدان میں محنت کرتا ہے وہ اس میدان کا شاہ سوار بنتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو منتخب فرماتا ہے انہیں بغیر کسی محنت کے عطا فرماتا ہے. اسی کا نام ہے وہبی، عطائی. تو نبوت یہ وہبی چیز کا نام ہے، عطائی چیز کا نام ہے کہ نبوت بندہ روئے زمین پہ آنے کے بعد نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے سے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے سے نہیں بنتا، بلکہ نبی وہی ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت دے کے دنیا میں مبعوث فرماتا ہے. لیکن جو ولایت ہوتی ہے یہ ولایت کبھی عطائی بھی ہوتی ہے اور کبھی کسبی بھی ہوتی ہے. عطائی اللہ جسے چاہتا ہے پیدائشی ولی بنا دیتا ہے، جیسے غوث اعظم ہے، مخدوم جہاں ہے. اس طرح کے بہت سے جلیل القدر اولیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ولی دنیا میں مبعوث فرمایا. لیکن کچھ ولی وہ ہیں، بلکہ اکثر وہ ہے جو ریاضت و مجاہدہ کی بنیاد پر ولی بنتے ہیں، عمل کی کثرت کی بنیاد پر ولی بنتے ہیں. تو ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. ولایت ہر اس بندے کو ملے گی جو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ جو اس طریقے کو اپنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے ولی بنائے. اچھا یہاں پہ ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ولی کسی الگ مخلوق کا نام ہے. لوگوں کے مزاج میں یہ بات ہے، لوگوں کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ ولی یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، کسی الگ مخلوق کا نام ہے. تو کسی الگ مخلوق کا نام ولی نہیں ہوتا. ولی ہوتا ہے اللہ کا قرب جو بندہ پا لے، اللہ کی معرفت جو بندہ حاصل کر لے، اسی کو ولی کہا جاتا ہے. اب میں اس زمانے میں کہوں، میں اپنا جملہ کہوں، اس زمانے میں کتابوں کے مطالعہ کے بعد، میں اپنے اختراع سے یا اپنے دل سے یہ بات نہیں کہوں، میں اس زمانے میں بات کہوں جو پرفتن دور ہے. ہر جگہ گناہوں کے اتنے دروازے کھلے ہیں کہ بندہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ پاتا. اس دور میں اگر کوئی بندہ 5 وقت کا خلوص کے ساتھ بغیر کسی ریا کے نمازی بن جائے، معمولات کے اندر اپنے کردار کو صاف کر لے، معاملات جو ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، ان تمام معاملات میں اپنے کردار کو صاف کر لے، اپنے تمام اعضائے بدنیہ کو اللہ کے ناراض کرنے والے عمل سے دور کر لے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کرامتیں دکھائے پھر وہ اللہ کا ولی ہے، نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا قرب پالے، وہ اللہ کا ولی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو تذکرہ کرتا چلوں، قرآن کریم کے اندر جو رب نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہے جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان کا مطلب تو ہر بندہ جانتا ہے، اگر نہ جانے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان بھی مکمل نہ ہو، کیونکہ جب وہ جانے گا ہی نہیں تو وہ ایمان لائے گا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کی شان کے مطابق مانے. اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے. وہ تنہا ہے جو عبادت کے لائق ہے. اور ساری کائنات کا حقیقی تنہا مالک کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی شان کے مطابق بندہ مانتا ہے. اس کے بعد کیا ہے
اللہ کے جو نبی، اللہ کے جو رسول پیغمبر اس روئے زمین سے تشریف لائے ان کی رسالت کا اقرار کریں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو اس روئے زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا نائب بن کر آئے، اللہ کی طرف سے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے، اس نبی کو، اس رسول کو اس شان کے مطابق ماننا جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو عطا فرمائی۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، کافی نہیں، رسول کو اس شان کے مطابق مانے جو شان اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اس کا نام ایمان ہے، اور یہی عقیدہ ہے، یہی آئیڈیالوجی ہے جس پر عمل کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر یہ مکمل نہیں ہے تو ساری زندگی سجدے کرتے رہو، ساری زندگی سجدے کرتے رہو، جب یہ مکمل نہیں ہے تو پھر سجدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ پہلے یہ مکمل ہو، اس کے بعد جا کر بندہ سجدے کی طرف آئے، عبادات کی طرف آئے، معمولات کی طرف آئے، اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور اپنے معمولات اسلام کے طرز کے مطابق ڈھالے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ آئیڈیالوجی مکمل ہوگی، یہ عقیدہ مکمل ہوگا کہ اللہ کو اس کی شان کے مطابق مانے اور رسول کو اس کی شان کے مطابق مانے جو شان اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ کے ولی کی جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی عقیدے کے میدان میں بھی وہ شہسوار نظر آتے ہیں، عقیدہ بھی ان کے اندر کامل نظر آتا ہے، اور جب عمل کا میدان آئے تو عمل کے میدان میں بھی وہ کامل نظر آتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ اب جب تقویٰ کی بات آئی، پہلے تقویٰ کو سمجھے، پھر ولایت کا مطلب اور ولایت کا مرتبہ سمجھا ہے کہ ولی کوئی نہیں بنتا۔ آج ہمارے دور میں کیا ہے کہ ہر پیر کو ہم ولی مان لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پیر الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے، ہر پیر اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہر پیر اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ایک نسبت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑی خانقاہ کا سجادہ ہے، کسی اللہ کے ولی کی ذات سے انہیں نسبت ہے، اس بنیاد پر بندے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہے۔ ہر پیر اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اس مقام کا حامل ہوتا ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں پر رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور کہیں بھی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوں۔ تو لفظ تقوی قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، لیکن تقوی کا جو حقیقی مفہوم ہے یہ سمجھنے کا مرتبہ ہے کہ بندہ اس کو سمجھے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے۔ تقوی 3 مرحلے کا نام ہے، 3 حصوں کا نام تقوی، اور یہ 3 حصے کا تقوی وہ ہے کہ جو کامل طور پر جس ذات کے اندر موجود ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تینوں تقوی ہے کیا۔ تقوی کی سب سے پہلی قسم یہ ہے، تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، سب سے پہلا حصہ یہ ہے جس کو حضرت امام بیضاوی نے بھی ذکر فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہم نے ان پر تقوی کو، جو کلمہ کا تقوی ہے، اس کو لازم کر دیا ہے اور یہ ان پر اس کے زیادہ حقدار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، امام بیضاوی اس کی تشریح فرماتے ہیں، اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان کے دائرے میں آ جائے، اسلام کے دائرے میں آ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے دائمی عذاب سے بچا لے۔ میں نے لفظ دائمی کیسا بولے، لفظ پہ غور کرے پھر بات سمجھ آئے گی۔ عذاب الگ، یہ دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب، چونکہ ہمیشہ کا عذاب یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، کبھی ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ دن بدن ان کے جہنم کے درجات میں ترقی ہوتی رہی۔
لیکن جو مومن ہے وہ کتنے بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، کتنے بڑا بدعمل کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گناہ کی بنیاد پر، اپنے بدعملی کی بنیاد پر اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر مومن ہے، ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے قلب میں موجود ہے تو پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ تو جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور تقویٰ کا لفظی معنی بھی یہی ہے، اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا۔ لیکن یہ تقویٰ بڑا عام ہے، ہر مومن بندہ متقی ہے، اس معنی میں ہر بندہ متقی ہے، جو بھی ایمان والا ہے وہ متقی ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لیا۔ یہ تقویٰ بڑا آسان ہے، یہ تقویٰ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس کے لیے دن رات محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ تقویٰ سب سے آسان تقویٰ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہر مومن متقی ہے اور ہر متقی مومن ہے۔ تو یہ تقویٰ بڑا آسان ہے چونکہ تقویٰ کا یہ پہلا درجہ ہے، اور ہر مومن کو یہ تقویٰ حاصل ہے، جو صاحب ایمان ہے اس کو یہ تقویٰ حاصل ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ کے وہ اس دائرے میں آ چکا ہے کہ اب وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہے۔ اچھا، تقویٰ کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے جس کو حضرت امام بیضاوی نے لکھا کہ تقویٰ کا دوسرا درجہ جس کو شریعت کے اندر تقویٰ شرعی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے تقویٰ سے مشکل ہے، یہ پہلے تقویٰ سے مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارا معاشرہ کس کگار پر ہے، کس دہانے پر ہے۔ یہ تقویٰ شرعی جو تقویٰ کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا درجہ ہے۔ اپنے باتیں ہنسی مذاق کی بڑی سنی ہوگی، میں ہنسی مذاق نہیں کرتا، میں بات مفید کرتا ہوں، بس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے تقویٰ سے مشکل ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے اس پہ کھڑا اترنا۔ اور یہ تقویٰ ہے کیا؟ حضرت امام بیضاوی نے لکھا اس تقوی کی تعریف جس کو تقوی شرعی کہا جاتا ہے، جو تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ حضرت امام بیضاوی لکھتے ہیں بیضاوی شریف کے اندر کہ تقوی شرعی وہ ہے کہ ایک بندہ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے۔ یہ بات بڑا آسان ہے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لے کہ جو اسے گناہ کی طرف لے جائے۔ اور عمل تو ہر بندہ جانتا ہے، کچھ عمل وہ ہے جس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، کچھ عمل وہ ہے جس سے چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں بالکل آسان لفظ میں کہ تقوی شرعی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچا لے جو اس سے گناہ کی طرف لے جائے۔ اب چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ ریاضت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو ہر عمل اس عمل سے بچا لے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے۔ اسی کا نام تقوی شرعی ہے۔ اور یہ اتنا مشکل ہے کہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، بالخصوص ہمارے زمانے کے اندر۔ اگر یہ تقوی ہمارے درمیان ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ ایک دور تھا صحابہ کرام کا دور کہ اگر کوئی جماعت سے نماز ترک کر دیتا تو اسے منافق سمجھا جاتا ہے، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ جماعت تو دور کی بات ہے، ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ چلو مسجد خالی نظر آتی ہے تو بندہ سوچے کہ شاید کہ ہمارے محلے میں آدمی ہی نہیں ہے، آدمی تصور کر کے کم سے کم کبھی کبھی دل کو میں تسکین، جب فجر کی نماز میں چند لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل کو تسکین دیتا ہوں کہ شاید کہ سب لوگ جو ہے اس روئے زمین سے پرواز کر چکے ہیں، اب نہیں ہے کوئی آدمی، اس لیے کم ہے۔ لیکن جب جمعہ میں جمع کثیر نظر آتا ہے تو دل کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہفتے کے ایک دن تو نظر آئے ایک ٹائم میں، یہ لوگ باقی نمازوں میں کہاں ہیں؟ تب تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ جمعہ کیوں پڑھتے، تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یار آدمی ہیں پھر بھی ہماری مسجد خالی ہے۔ ابھی میں پروگرام کیا تھا، میں آپ کو چند دن بتاؤں، ہمارے عارف بھائی نے فون کیا تو اتفاق سے میں محفل میں تھا، میں ڈسٹرکٹ پڑھتا آ رہا، آپ جانتے ہو کہ بہت دور نہیں، یہی بازو میں ہے، پٹنہ کے قریب ہے۔ میں بھی ایک پروگرام میں تھا وہاں،
تو وہاں 2 جلسہ تھا میرا، 2 پروگرام تھا، تو وہاں سے نکل کے بندہ مجھے گھمانے کے لیے لے گیا، کیونکہ مجھے دن میں ٹھہر کے دوسری جگہ پروگرام کرنا تھا۔ ایک علاقہ میں لے گیا، قسم خدا کہ میں نے دیکھا وہاں کا جو منظر، بڑا افسوس ہوا کہ یار آج بھی یہ حال ہے۔ اس نے 3 مسجدوں کے کھنڈرات مجھے دکھا، جہاں عمارت پرانی کھڑی ہے، اس پہ گھاس پھوس اگا ہے، جانور وغیرہ وہاں پہ چرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یار یہ تو مسجد کا ڈھانچہ ہے، کیونکہ مسجد کی جو شناخت ہے، جو تشخص ہے، اس سے پہچان آ جاتی ہے مسجد ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا یہ عالم ہے، کہا کہ یہاں پہ مسلمان نہیں ہے، کہا کہ نہیں مسلمان تو ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا پھر یہ مسجد غیر آباد کیوں ہے؟ کہا کہ لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ تو یہ آج ہمارا حال ہے، اتنے دن سے ہم نابلد۔ تو اب دیکھیں تقوی شریف، میں اپنے مفہوم کی طرف آؤں۔ تقوی شریف ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا جو بندے کو گناہ کی طرف لے جائے، یہ تقوی شریف۔ اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ بندہ فرض کو ادا کرے، واجب کو ادا کرے، سنتوں کو ادا کرے، نوافل ادا کرے، مستحبات ادا کرے، جو افضل کام ہے اس کو ادا کرے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے حرام سے بچے، مکروہ تحریمی سے بچے، مکروہ تنزیہی سے بچے، خلاف اولا جو انسانیت کے خلاف کام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اسی کا نام تقوی شریف۔ اب میں آپ سے پوچھوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں پہ جواب دیں، آپ اپنے دل میں جواب اپنے آپ کو دیں کہ یار ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں پہ کھڑے اترتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں پہ کھڑے اترتے ہیں؟ یار ہم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسل کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے جو ایمان کا نصاب ہمیں دیا ہے، جو سلیبس ہمیں دیا ہے کہ جس کے مطابق ہمیں زندگی جینی ہے، وہ سلیبس کیا ہے، وہ نصاب کیا ہے۔ تقوی کا تو مفہوم بھی ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو بس یہ سمجھا ہوا ہے کہ یار سجدے کر لو یہ تقوی ہے۔ صرف سجدے کا نام تقوی نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر تقوی موجود ہے۔ اور جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا، جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد جاتے ہیں، مسجد کی ٹوپی پہنی، جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض کسی طرح ادا کیا اور نماز ختم ہوئی، اپنے گھر کو چلے گئے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ دین تو مسجد کے اندر تھا، ہم نے دین کی تکمیل کر دی ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یار میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے آپ کے جسم میں جو اعضاء دیے ہیں، یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ قلب، یہ دل، یہ تمام اعضاء بدنیہ کا ایک تقوی موجود ہے، سب کا نصاب موجود ہے۔ اس ہاتھ کا کیا کام ہے، اس کان کا کیا کام ہے، ان آنکھوں کا کیا کام ہے، اس ناک کا کیا کام ہے، اس زبان کا کیا کام ہے، یہ ہمارے پاؤں کا کیا کام ہے، اس دل کا کیا کام ہے۔ ان تمام چیزوں کا نصاب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور مسلمان حقیقت میں وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے نصاب کے مطابق زندگی جیتا ہے۔ حقیقت میں اسی کے لیے کہا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب تم مسلمان ہوئے ہو تو مکمل طور سے اسلام کے دائرے میں آؤ۔ یہ نہ ہو کہ کلمہ تو پڑھ لیا، جمعہ کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، لیکن باقی نمازیں چھوڑ لی، چلو باقی نماز پڑھ لی لیکن ہم سود بھی کھاتے ہیں، باقی نماز پڑھ لی ہم جو ہے ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، باقی نماز پڑھ لی ہم اختلافی بھی کرتے ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب ضرورت کیا ہے؟ ناپاک بھی رہو، ضرورت کیا ہے؟ دن بھر ناپاکی کی حالت میں گھومتے رہو، ضرورت کیا ہے؟ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کافی ہے۔ یار اس چیز کا نام نصاب نہیں ہے، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نصاب، ہر وہ ضابطہ جو رب نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق زندگی جیو، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے ہٹ کے اگر زندگی ہے تو یار کبھی اپنی زندگی پہ غور کرنا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے ولی کو یہ شان کیوں عطا کی گئی؟ یار ہم دیکھیں تقویٰ کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہم سے مکمل نہیں ہو رہا، نماز ہم سے نہیں پوری ہو رہی، زکوٰۃ ہم سے نہیں دیا جا رہا، روزہ ہم سے نہیں رکھا جا رہا، واجب کا ترک ہم کرتے ہیں، سنتوں کو ہم چھوڑتے ہیں، نوافل مستحبات تو بہت دور کی بات ہے، حرام کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، مکروہ کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، انسانیت سوچ کام ہم کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جو تقویٰ کا دوسرا درجہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو اس پر بھی کھڑے نہیں کرتے۔ خدا کے لیے قسم، خدا کی کبھی غور کرنا نا، اللہ نے جو نصاب مقرر کیا ہے، میں آپ کو اگر اشارہ کر دوں تو کہاں پوچھو کہ یار میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کس سرزمین پہ کھڑا ہوں، کن
سوچوں میں گم ہوں، کیا سوچ کی زندگی ہم جی رہے ہیں۔ کان کے لیے اللہ نے نصاب مقرر کیا، کان کا کام کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کان ہے بس ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا کوئی کام کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا بھی ایک نصاب بنایا ہے کہ اس کان کا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، کان کا کام یہ ہے کہ اپنے کام کو ہر اس بات کے سننے سے بچاؤ جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے۔ ہر اس بات کے سننے سے بچاؤ، کسی کی غیبت نہ سنو، فحش گانے نہ سنو، گانے باجے نہ سنو، گندی غزلیں اور اخلاق کو خراب کرنے والی نغمے نہ سنو، اخلاق کو خراب کرنے والے ڈرامے نہ سنو، افسانے نہ سنو۔ اس کان کا یہ کام ہے، لیکن ہم نے اس کو ادا کیا؟ ہم نے کبھی اس کو سوچا؟ اس آنکھ کا نصاب کیا ہے؟ اس آنکھ کا نصاب یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آنکھ کا نصاب یہ ہے، اس آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھو جس سے اللہ نے منع فرمایا، بلکہ یہ آنکھ تو اس لیے ہے تاکہ وہ جلوہ خداوندی کا نظارہ کرے، یہ آنکھ تو اس لیے ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، یہ آنکھ تو اس لیے ہے کہ گنبد خضرا کی زیارت کرے، یہ آنکھ تو اس لیے ہے کہ ماں باپ کی زیارت کر کے خوش نصیب بن جائے، وہ آنکھ تو اس لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر ثواب حاصل کرے، تلاوت کرے۔ یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ ان چیزوں کے نظارے کرے، ان چیزوں کو دیکھ کے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم نے ان باتوں کو سمجھا ہے؟ کبھی سوچا ان باتوں کو؟ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس کو جو چاہے بول دیں، ہم گالیاں بکیں، لوگوں کو غلط بات کہے، لوگوں کو تکلیف اور ٹھیس پہنچانے والی باتیں کرے، نہیں۔ زبان کا نصاب یہ ہے کہ اپنے زبان کو ایسا کنٹرول میں رکھو۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اے لوگوں سن لو، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک پہلی چیز جو تمہارے داڑھوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان ہے، دوسری چیز جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری شرمگاہ، تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور میں محمد عربی تجھے جنت کی ضمانت دے دوں۔ تم زبان کو حفاظت میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ جب تم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے تو میں تجھے محمد رسول اللہ ہو کر تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تیرے حصے ہے۔ تو ہم نے بس زندگی کا نصاب کیا سمجھا ہوا ہے؟ زندگی کا نصاب یہ ہے کہ بہترین نوکری مل جائے، بہترین کاروبار ہو، بہترین کھانا پینا ہو، بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، اسی کا نام ہم نے زندگی کا نصاب سمجھا۔ اچھا، میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں رد و بدل کر دیا ہے، رد و بدل کر دیا۔ اب ایک بندہ یہاں سے دلی کے سفر پہ نکلے، یہاں سے دلی کے سفر پہ نکلے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں اس کا۔ ایک بندہ دلی کے سفر پہ نکلے اور سفر پہ نکلنے کے بعد کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ راستے میں کسی چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے لکھنؤ کی بھی سیر کرنی ہے، مجھے جو ہے کانپور کی بھی سیر کرنی ہے، مجھے جو ہے بنارس کی بھی سیر کرنی ہے، وہاں کی بھی جو ہے تاریخی چیزیں دیکھنی ہے؟ نہیں، اس کی منزل کیا ہے؟ دلی۔ اسے کام کہاں کا ہے؟ دلی کا۔ اسے پہنچنا کہاں ہے؟ دلی۔ تو وہ بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے میں دلی پہنچ سکوں، میں ادھر ادھر کے نظارے میں نہ پھروں۔ اگر میں بنارس دیکھنے لگ جاؤں، اگر میں کانپور دیکھنے لگ جاؤں، اگر میں لکھنؤ کی سیر کرنے لگ جاؤں، اگر میں مراد آباد کی سیر کرنے لگ جاؤں تو میں اپنے منزل تک پہنچوں گا کیسے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی میں بھٹک کے رہ جاؤں اور منزل مجھ سے رہ جائے۔ تو کوئی بندہ جب سفر پہ نکلتا ہے کسی منزل کا اگر وہ مقصود لے کے چلتا ہے کہ یہ منزل، یہ میرا مقصود ہے، یہ میرا مطلوب ہے، یہاں تک مجھے پہنچنا ہے، تو بندہ راستے کے سیر سپاٹے میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یار یہ دنیا کا یہ نظام ہے، اور دنیا آخرت کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر یہ مثال سمجھ آئی ہے تو یار تم کبھی غور کرنا، اللہ نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کے نظاروں میں گم ہو جاؤ، دنیا کی خوبصورتیوں میں گم ہو جاؤ، دنیا کے لطیف نظارے کرو، دنیا کے فحاشی کے اڈوں میں گم ہو جاؤ، عیاشیوں میں پڑ جاؤ، آرائشوں میں آسائشوں میں پڑ جاؤ۔ اللہ نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمہارا منزل آخرت ہے، تمہاری جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اور یہ جس کی نگاہ آخرت پر ہے، جس کی نگاہ اپنے منزل اور اپنے مقصود پر ہے، وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں پڑتے، بلکہ دنیا کو وہ ضرورتاً لیتے ہیں، بس اتنا لے لو کہ منزل تک پہنچ جاؤ، نہ یہ کہ یہاں کے سیر سپاٹے میں لگ جاؤ۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آج کا ہر بندہ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے توفیق دیا، ہر بندہ
دنیا کی چیزوں میں اتنا گم ہے کہ وہ یہ بھول چکا ہے کہ ہماری جو آخرت کی جو منزل ہے ہماری حقیقی منزل ہے۔ بندہ یہ بھول چکا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ منزل ہماری حقیقی منزل ہے، اور وہی ہماری دائمی زندگی ہے۔ دنیا کا سارا عمل اس دائمی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے یا بدتر بنا سکتا ہے۔ یا تو اگر دنیا میں ہم نے بہتر عمل کیا تو وہ دائمی زندگی آرام کی زندگی ہوگی، اگر ہماری اندر بدعملی ہے، بد کرداری ہے، بے ایمانی ہے، تو یاد رکھیے پھر اسی زندگی پر ہماری آخرت کی زندگی مرتب ہوگی، اسی زندگی پر ہماری آخرت کی زندگی مرتب ہوگی۔ ایک طالب علم کی زندگی، ایک طالب علم کی کامیابی اس کی محنت شاقہ پر منحصر ہوتی ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے کامیابی کے وہ اتنے ہی جھنڈے گاڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی، جو بندے کی آخرت کی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی پہ منحصر ہے۔ اس کو جتنا بہتر بناؤ گے آخرت کی زندگی اتنا بہتر بنے گا، اور جہاں جتنے بدتر زندگی گزارو گے، بدتر سے مراد بدعملی کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھو آخرت کی زندگی اتنی ہی تیرے لیے مشکل ہے۔ لیکن ہم نے ان باتوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں رکھا، تو تقویٰ کا دوسرا درجہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور کرنا کیا تھا؟ فرض کو ادا کرنا تھا، واجب کو ادا کرنا تھا، سنتوں کو ادا کرنا تھا۔ یار کبھی آپ نے غور کیا واجب اور فرض اور سنت یہ ساری چیزیں ہے کیا چیز؟ فرض کو چھوڑنے والا جان بوجھ کر گنہگار، جان بوجھ کے فرض کو چھوڑنے والا گنہگار، واجب کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا گنہگار، اور فرض کو چھوڑنے والا جو جان بوجھ کے بار بار چھوڑے وہ ایسا گنہگار۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو ہر بندہ اپنے ذات میں کبھی غور کرنا، وہ ایسا گنہگار ہے، ایسا گنہگار ہے کہ اس روئے زمین پر وہ بندہ قابل شہادت بھی نہیں۔ تو آپ کہیں گے چلو قابل شہادت نہیں ہے تو مجھے اس کی ضرورت کیا ہے، میں کسی کی گواہی کیوں دوں گا؟ پھر آپ کی حیثیت کیا ہے مجھے بتائیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ ہمیں قابل اعتماد نہ جانے تو میں کبھی غور کروں گا نا کہ پھر میں ہوں کیا، پھر میرا مقام کیا ہے؟ اچھا کھانا کھانا اس سے کیا مل رہا ہے، اچھا کپڑے پہننا اس سے کیا مل رہا ہے؟ اگر معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا وقار نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہمارا اعتماد بحال نہیں ہے، تو پوچھے نہ ذرا کہ پھر ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ تو قابل شہادت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس روئے زمین پر کسی کے گواہ بننے کے لائق نہیں ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، تمہارا مقام بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کے فرض کو ترک کرنے والا ایسا بندہ، ایسا فاسق مولن اور ایسا گنہگار ہے تو وہ قابل شہادت بھی نہیں ہے۔ سنتوں کو چھوڑنے والا، نوافل کو چھوڑنے والا، مستحبات کو چھوڑنے والا، یہ حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طالب علم، کیونکہ میں خود ہی طالب علم رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک طالب علم جب امتحان کا جب پہنچنے لگتا ہے تو اس نے جو تیاری کی ہوتی وہ تو کی ہوتی ہے، لیکن جیسے امتحان جب قریب آ جائے، اب امتحان ہے، چند گھنٹے بچے ہیں، تو اب بندہ کیا کرتا ہے کہ گیس پیپر اٹھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو کوشچن آتے ہیں 1 نمبر کے 2 نمبر کے، تو بندہ کیا کرتا ہے اس کو سرسری نگاہ دوڑاتا ہے۔ کیوں کہ یار چلو بڑے بڑے اگر کوشچن آنسر جو 20 نمبر 25 نمبر 50 نمبر کے ہیں اس میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے 1 نمبر 2 نمبر کے اگر کہیں پہ لکھ دوں میں تو شاید اس کی برابری ہو جائے، جو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، بندہ سمجھ لے کہ چلو وہاں جو کمی ہوگی وہ اس سے پورا ہوگا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے، بندہ کبھی نگاہ بھی نہ ڈالے کہ یار میں 25 نمبر کے سوال کو یاد نہ کروں کہ میں چھوٹے چھوٹے 1 نمبر کے سوال کو یاد کرتا پھروں، نہیں۔ ایک طالب علم غور کرتا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا چھوٹا سوال اگر 10 آ جائے تو 10 نمبر تو یوں ہی مجھے مل جائے گی، اور اگر ان 10 کو اگر میں یاد نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے۔ تو یار یہ دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے مثال ہے، کبھی سوچا یہ سنت، یہ نوافل، یہ مستحبات، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی کل کامیابی کا جھنڈا گاڑے، کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ایک ایک عمل کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے جب بندے بھٹکتے ہوں گے، نامہ عمل کھلے گا، تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو تم نے جا بجا کی ہوگی، تم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جا بجا کی ہوگی، کل قیامت کے دن تجھے کام آئے گا۔ پھر اس کے اندر جب تم کمی دیکھو گے تو تجھے افسوس ہوگا کہ کاش اور بھی چھوٹی نیکیاں کر لیتا تو آج اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ اور ہر بندہ کل قیامت کے دن پچھتائے گا، ہر بندہ، وہ بھی پچھتائے گا جو جہنم میں جائے گا، اس لیے پچھتائے گا کہ کاش دنیا میں بہترین عمل کرتے تو جنت میں چلے جاتے۔
وہ بھی پچھتائے گا تو جنت میں جائے گا. جنت میں جب نچلا درجہ ملے گا، جب اپنے اونچے درجے والوں کو دیکھے گا پچھتائے گا کہ کاش میں بھی بہتر عمل کرتا تو مجھے اس سے بہتر درجہ ملتا. اوپر کے درجے والے بھی پچھتائیں گے، کاش میں اس سے بھی بہتر عمل کرتا تو مجھے اس سے اوپر کا بھی درجہ ملتا. ہر بندہ کل قیامت کے دن پچھتائے گا. کیوں؟ کاش میں اس سے زیادہ عمل کرتا. یا یہاں تک کہ وہ کوشش کرے گا کہ اگر دنیا میں زندگی دوبارہ مل جائے تو میں زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں. ہم نے اپنی زندگی کو اپنی سوچ اور اپنے خواہش کے مطابق ڈالا. ہم نے جو ایک نصاب بنا لیا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزرنی ہے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی جینا شروع کر دی. اور معاملہ کیا ہوا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اور یاد رکھے دنیا بھی اسے ہی ملتی ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے، اور آخرت تو پھر اسی کا مقدر ہے. اور جو بندہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام دنیا کی محبت میں، دنیا کو پانے کے لیے نہیں کرتا تو نہ اسے دنیا ملتی ہے نہ اسے آخرت ملتی ہے. یہ تو دستور ہے. اچھا ہم نے یہ سمجھا کہ چلو اچھا دولت ہے، بہترین گھر ہے، بہترین زندگی ہے، تو یہ ایک اچھی دنیا ہے. اس کا نام اچھی دنیا نہیں ہے. دولت کا انبار ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، یہ ہیجانی کیفیت ہے، اضطراب ہے، تو اس کا نام اچھی زندگی نہیں ہے. آپ نے ایک بندے کا نام کبھی سنا ہوگا، ایک بندہ چارلی. یہ کینیڈین بہت بڑا کامیڈین تھا، کینیڈا کا رہنے والا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی ڈپریشن کا مریض جاتا تو ڈاکٹر اسے دوا بعد میں لکھتا، اسے یہ سجیسٹ کرتا کہ جاؤ تم جو ہے چارلی کا جو ہے کامیڈی سنو، اس سے تمہارا جو ہے تمہارے مینٹلی جو ڈسٹرب ہو تمہارے اندر جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جائے. ہنسو گے، اس کی باتوں پہ ہنسو گے، تمہارا ڈپریشن ختم ہو جائے. اتنا بڑا کامیڈین جو دنیا کو آتا ہے تو دنیا کے لوگوں کے ڈپریشن کو دور کرتا ہے، ان کے ٹینشن کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا کامیڈین، اس کی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو تو یا پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا اس کے باتوں پہ ہنس کے اپنے ڈپریشن کو دور کرتی ہے، اپنے ٹینشن کو جو ہے ریلیز کرتی ہے. اور عالم خود اس کا یہ ہے کہ ایک دن خود ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے ماسک لگا کر. کیوں؟ ماسک لگا کے پہنچتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے دن کو نہ سکون ملتا ہے نہ راتوں کو آرام ملتا ہے، میں ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے اس کے نجات کا کوئی ذریعہ بتاؤ. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، اس نے ایک طریقہ سیکھا ہوا ہے کہ چلو ہر بندے کو یہ سجیسٹ کر دو کہ وہ چارلی کا جو ہے کامیڈی سنا کرے، اس کی ویڈیوز دیکھا کرے، اس سے ڈپریشن دور ہوگا. اس نے اسے بھی سجیسٹ کر دیا کہ تم ڈپریشن میں ہو، راتوں کو سکون نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، جاؤ تم چارلی کا کامیڈی کی سنو، چارلی کی ویڈیوز دیکھو، تجھے ڈپریشن سے نجات ملے گا. اللہ اکبر. اس نے ماسک ہٹایا، کہا کہ تم جس کی کامیڈی سننے کے لیے سجیسٹ کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے چارلی کر رہا ہے. تو مجھے بتاؤ نا یار، دنیا کی کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں تھی؟ بہترین گھر اس کے پاس، دولت کے انبار اس کے پاس، دولت کے ڈھیر اس کے پاس، دنیا کے لوگوں کی محبتیں اس کے پاس، لاکھوں کروڑوں اس کے فین موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈپریشن میں ہے. مجھے بتاؤ یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی اسی کا نام ہے. زندگی اسی کا نام ہے کہ اگر زندگی میں ہم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام کر لیا ہے، چاہے ہم بھوکے کیوں نہ رہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو ہم نے راضی کر لیا تو حقیقت میں دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں کامیابی کے جھنڈے بھی ہم نے ڈالے. تو دنیا کی چیزوں سے یہ ساری چیزیں نہیں ملتی. یا تقویٰ کے مفہوم کو اگر سمجھو گے نا تو جس دن یہ بات سمجھ آ جائے گی اسی دن آپ کو مزہ آ جائے گا کہ دنیا کی زندگی آپ کو پھیکی لگنے لگ جائے گی. اور اللہ کے ولیوں نے انہی چیزوں کو سمجھا. جو اللہ کے ولی ہے انہوں نے انہی چیزوں کو سمجھا. وہ تقویٰ کی پہلی صفت پہ بھی قائم رہے، پہلے درجے پہ بھی قائم رہے تو ان کا ایمان مکمل رہا. دوسرے درجے پہ بھی قائم رہے تو انہوں نے کبھی حرام کا ارتکاب نہیں کیا. حرام تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی خلاف اولا کام کا بھی ارتکاب نہ کیا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو. انہوں نے کبھی کان سے کسی کی غیبت نہ سنی، کسی کی باتیں نہ سنی، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ساری زندگی وہ تقویٰ کی دونوں صفتوں سے متصف رہے. اور جب تقویٰ کا تیسرا درجہ آیا جو خاص لوگوں کی صفت ہے،
یار دوسرا درجہ تو ہم پورا نہ کر سکے، تیسرا درجہ سنو۔ حضرت امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ پہلا درجہ کیا تھا؟ واجب کو ادا کرنا، فرض کو ادا کرنا، سنن اور مستحبات کو ادا کرنا، نوافل کو ادا کرنا، افضلیت کو ادا کرنا، حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی تنزیہی سے بچنا، تمام خلاف اولا کام سے بچنا۔ اسی کا نام تقوی شرعی تھا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ تھا۔ یہ اولیاء کاملین ان تمام دونوں درجے پہ کھڑے اترے، اور جب تیسرا درجہ آیا تو میں آپ کو پوچھوں نا کہ کان کو کسی چیز کے سننے سے روک لینا یہ تو آسان ہے کہ بندہ کان میں انگلی ڈال لے، گانے نہ سنے، جہاں پہ گانے بجتے ہیں وہاں سے چلا جائے، بندہ کسی غیر چیز کو نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، غلط نظارے نہ دیکھے، آنکھوں کو بند کر لے یا وہاں سے چلا جائے، بندہ زبان سے کسی کو نہ بولے، زبان پہ کنٹرول رکھے، یہ تو بظاہر اس کے آسان ہے۔ تیسرا درجہ سنو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے، اور یہ دل ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ یہ ہر بندے کے پاس اتنا پاور نہیں ہوتا کہ وہ دل کو کنٹرول کر سکے۔ زبان سے گناہ کرے نہ کرے، آنکھ سے گناہ کرے نہ کرے، کان سے گناہ کرے نہ کرے، لیکن دل کی دنیا کو گناہوں کے خیالات سے بندہ پاک نہیں رکھ پاتا۔ یہ خاص لوگوں کی صفت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ دلوں کی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے۔ اور یہ خاص تقویٰ ہے جو تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی پہلے درجے پہ بھی کامل ہوتے ہیں، دوسرے درجے میں بھی کامل ہوتے ہیں، اور جب تیسرا درجہ آتا ہے کہ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے تو وہ اس میں بھی اتنے کامل ہوتے ہیں اپنے دل پہ کسی غیر کا خیال اللہ کے علاوہ آنے ہی نہیں دیتے۔ بظاہر اگر وہ کوئی کام بھی کر رہے ہو، دکان چلا رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، لیکن ان کا دل ہمیشہ یاد الہی سے معمول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے ولی کی صفات بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کی صفات تو آپ نے بیان فرما دی، لیکن بتائے تو صحیح کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کن نشانیوں سے ہم اللہ کے ولی کو پہچانے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تجھے اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی تقویٰ کے تینوں درجے میں اتنے کامل ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ، رب کے قرب سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ تجلیات الہی کا وہ جلوہ، وہ پرتو ان کے قلب پر ایسا پڑتا ہے کہ بظاہر بندہ اس ولی کے خد و خال کو دیکھتا ہے، ان کے چہرہ کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں قرب خدا بندی کے وجہ سے اللہ کی ذات سے تعلق کی مضبوطی کی بنیاد پر خد و خال ولی کے ہوتے ہیں، لیکن جلوہ کس کا نظر آتا ہے؟ تو جلوہ جمال خداوندی کا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ دنیا سے غافل ہو کر صرف اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست کے بعد آتے ہیں۔ اور یہ منصب یہ کسی عام بندے کو نہیں مل جاتا۔ ہم لوگ بھی اپنے معاشرے میں دوستی بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں؟ ہر بندہ دوست بناتا ہے، لیکن ہر بندے کو دوست بناتا ہے؟ کہ ایسا ہے کہ محلے کا ہر نوجوان آپ کا دوست ہو، یا آپ کے ہم عمر میں سے ہر بندہ آپ کا دوست ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ تعلقات سب سے ہوتے ہیں، لیکن دوست بڑا خاص ہوتا ہے، بندہ چنتا ہے جس سے مزاج ملے، سوچ ملے، فکر ملے، طور طریقے جب مل جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مزاج سے، جب وہ شناسا ہو جاتے ہیں تب بندہ اس کو دوست بناتا ہے کہ یہ میرے مزاج کا ہے، یہ میرے معیار کا ہے۔ ہر بندہ، ایک نمازی کسی شرابی کو دوست نہیں بناتا، اور نہ ایک شرابی کسی نمازی کو دوست بناتا، ایک آوارہ کسی بہترین صالح نوجوان کو دوست نہیں بناتا، ایک صالح نوجوان کسی آوارہ نوجوان کو دوست نہیں بناتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلمیں دیکھنے والے فلمیں دیکھنے والوں کو دوست بناتے ہیں، جوا کھیلنے والے جوا کھیلنے والوں کو دوست بناتے ہیں، شراب پینے والے شراب پینے والوں کو دوست بناتے ہیں، نمازی نمازی کو دوست بناتا ہے۔
جو عالم ہے وہ عالم کو دوست بناتا ہے، جو حافظ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے معیار کا ہو میں اس کو دوست بناؤں۔ تو ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق کسی کو دوست بناتا ہے۔ یار اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ کی ذات اتنی بلند ہے، وہ عام بندوں کو اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ وہ عام بندوں کو اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ وہ تو دوستی کے لیے انتخاب کرتا ہے کہ یہ دل ہے جو میری دوستی کے لائق ہے۔ جب تقویٰ کے تینوں درجے اس کے ذات کے اندر کامل ہو جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوست بناتا ہے۔ بخاری کی حدیث سنو پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ اب دیکھیں اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ ہر غیرے کو نہیں، اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ لفظ لا یزال کرنا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ نہیں کہیں کہ مولانا صاحب جو ہے عربی لغت پڑھانے لگے، نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں۔ عربی کے اندر چونکہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے اکثر لوگ پڑھا لکھا طبقہ نظر آ رہا ہے، ہر زبان کا ایک گرامر ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک گرامر ہوتا ہے۔ عربی زبان کا بھی ایک گرامر ہے جس کے اندر لفظ لا یزال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ لا یزال کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب ایک چیز مکمل ضابطے کے ساتھ بغیر ناغہ کیے ہوئے، بغیر کوتاہی کیے ہوئے اگر مسلسل بندہ اس کو ادا کرتا رہے تو وہاں بھی لفظ لا یزال کا استعمال کیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ ایک بندہ نوافل پڑھ کے اتنا پڑھ کے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوتا، ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، ہر لمحہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ایک بندہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی رب فرماتا ہے کہ ایک بندہ نوافل پڑھ کے نوافل کی کثرت کے ذریعے سے یتقرب الیہ، میرا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں نوافل پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرا قرب پا لے، میرے قریب ہو جائے، میری معرفت حاصل کر لے، اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لوں۔ تو رب فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، رب کیا فرماتا؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ۔ اب دیکھیں نا، ہم نے اپنے معیار کے مطابق دوست بنایا تو رب نے بھی تو اپنے معیار کے مطابق دوست بنانا ہے۔ رب نے دیکھا کہ یہ بندہ دنیا سے غافل ہے، دنیا کی چیزوں سے غافل ہے، دنیا کی آسائشوں سے غافل ہے، دنیا کی آرائشوں سے غافل ہے، اسے کچھ مطلب نہیں ہے کہ کھانا ملا نہ ملا، گھر ہے یا نہیں ہے، چھت ہے یا نہیں ہے، اسے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ صرف اس بات سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھے اپنا محبوب بنا لے، میرے رب کا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ایک بندہ نوافل پڑھ کے میرا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک مقام یہ آتا ہے کہ جب یہ دوام اختیار کر لیتا ہے، یہ تسلسل جب برقرار رہتا ہے تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ محبوب بنا لیتا ہوں مطلب کیا؟ میں اسے ولی کا مقام دے دیتا ہوں، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ولایت کا منصب عطا فرماتا ہوں۔ اور جب ولایت کا منصب عطا فرماتا ہوں تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ اے لوگو سن لو، اب یہ اللہ کا ولی ہے، اب اسے عام بندہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم اور وہ دونوں برابر ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہر بندہ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے برابر کھڑا ہے، نہیں۔ اللہ نے پھر فرق بیان فرما دیا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اس لیے کہ اس نے مجھے یاد کیا، ہر لمحہ یاد کیا، ذکر میں، فکر میں، سوتے جاگتے کام کرتا بھی رہا تو دل کو ہمیشہ میری یاد سے معمور رکھا، زبان میری یاد سے تر رہی، میرے ذکر سے تر رہی۔ تو اس نے کوشش کی، اس نے محنت کی، اس نے ریاضت کیا، اور ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ والذین جاہدوا، جو بندہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، ہم اسے راہ عطا فرمائیں گے، اسے ہدایت دیں گے، اسے رہنمائی فرمائیں گے۔ تو یار اس نے کوشش کی ہے، اس نے میرا قرب پانے کی کوشش کی ہے، تو اب میں نے فرق کر لیا۔ فرق کیا کیا کہ اب ہر میرا بندہ اور میرا وہ اللہ کا ولی جو میرا دوست ہے، جس نے میں نے
ولایت کا منصب عطا فرمایا ہے، ولایت کا عہدہ عطا فرمایا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اب میں نے فرق کر دیا ہے، اور فرق دو طرح سے کیا ہے، ایک فرق دنیا میں کیا ہے اور ایک فرق آخرت میں کیا ہے۔ آخرت کا جو فرق ہے وہاں نظر آئے گا، میدان محشر ہوگا ولی کا انداز دیکھو گے، پلسرات ہوگا ولی کا انداز دیکھو گے، جنت کا مقام ہوگا ولی کا مرتبہ دیکھو گے۔ تو ایک فرق تو وہاں کیا ہے جو کل آخرت کی زندگی میں ملنے ہاں، اب دوسرا فرق ہم نے ولیوں کے تعلق سے دنیا میں رکھا ہے کہ عام بندے جو صرف تقوی شرعی کو بھی ادا نہ کر سکے، جو تقوی شرعی پر بھی کھڑے نہ اتر سکے، اور ایک اللہ کا ولی، یہ دونوں برابر نہیں ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا ولی، جب یہ میرا دوست بن چکا ہے، جب یہ میرے ذکر سے، میرے فکر سے، میری ذات سے کبھی غافل نہ رہا، اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے شیشے میں ہمیشہ میرے جلوے کو ہمیشہ محفوظ رکھا، ہر لمحہ اپنے شیشے دل کے اندر میرے جلوے کی جھلکی دیکھتا رہا، اس کے نظارے دیکھتا رہا ہے، تب میں نے اسے اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ تو اب یہ اس کی شان بن چکی ہے کہ یہ عام بندوں سے الگ ہے، عام بندوں سے جدا ہے۔ عام بندوں سے جدا کیسے ہے؟ اسی حدیث قدسی کے آگے کے الفاظ ہے، رب فرماتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ۔ اب سن لو، فرق یہ ہے دنیا میں اس کا کہ دنیا کے لوگ اتنا ہی سنتے ہیں جتنا اس کی آواز اور اس کی سماعت کام کرے، ہم سنیں گے اتنا ہی سنیں گے جتنی تک ہمارے کان کی طاقت ہے، لیکن اللہ کے ولی کے سننے کی طاقت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ سنتا اپنے کان سے ہے، لیکن کان اللہ کی قدرت ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَكُنْتُ سَائِلًا أُعْطِيَهُ، وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ عالم یہ ہے کہ اب تم دیکھو فرق کتنا واضح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو اپنی سماعت سے دیکھتے، اپنی بصارت سے دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے، اور جس کی بصارت میں، جس کے دیکھنے میں اللہ کی طاقت کار فرما ہو تو وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تو باطن کو بھی دیکھتا ہے، کھڑا روئے زمین پر ہو لوح محفوظ کے نظارے کرتا ہے۔ اور جس کے کان ایسے بن جائے کہ کان تو اس کے ہو، طاقت خدا کی ہو، تو اب وہ سنتا ہے تو صرف قریب کی نہیں سنتا، بلکہ وہ روئے زمین کے کسی کونے میں بھی ہو، اور دوسرے کونے سے اگر کوئی آواز دے تو غوث اعظم بغداد میں ہند والے پکارے کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت ان کی سماعت کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، اور اللہ کی طاقت پر اگر کسی کو بھروسہ نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ نہیں معذرت، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر کسی کی روک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اپنے رب نے فرمایا نا وَكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، رب کے دینے پر، رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، رب جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ رب اگر ایک بندے کو چاہے تو فرش سے عرش کو اٹھا کر بلند مقام عطا فرما دے، اگر رب چاہے تو فرعون کے گھر میں جو خدائی کا دعویٰ کرتا رہے اس کی بیوی کو جناب حضرت آسیہ کو عورتوں کا سردار بنا دے، جنتی عورتوں کی سردار بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ روئے زمین پر 3 سب سے معتبر خواتین گزری ہے۔ سب سے پہلی خاتون جو سب سے معتبر ہے وہ حضرت خدیجہ، دوسری خاتون جو سب سے معتبر ہے وہ حضرت آسیہ، اور تیسری خاتون جو سب سے معتبر ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ یار کتنا بڑا مقام ملا۔ بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی۔ بیوی کس کی ہے؟ جو ساری زندگی سرکشی میں مبتلا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن اللہ نے یہ مقام مجھے عطا کیا۔ تو اللہ جس کو جو چاہے عطا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق واضح کر دیا کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے، کیونکہ یہ طاقت اس کی اپنی نہیں ہے، یہ طاقت ہم نے اسے عطا کی۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ طاقت اگر وہ دور کی سنتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی سماعت ہے، نہیں، ہماری قدرت شامل حال ہے۔ وہ سنتا دور کی اس لیے ہے، اس لیے کہ کان تو اس کے ہے، سماعت میری ہے، کان اس کے ہے، سماعت میری ہے۔ دیکھتا دور اس لیے ہے کہ آنکھ اس کی ہے، دیکھنا میرا ہے۔ پکڑتا وہ دور کا اس لیے ہے، دستگیری کیوں کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر دستگیری کرتے ہیں، ہم جو مانگے اللہ، اگر ہم کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعائیں مانگے تو اللہ کے ولی کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ رب ہمیں عطا فرماتا ہے، تو یہ طاقت اللہ کے ولی کو کس نے دی ہے؟
اور رب نے فرمایا وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، یہ نہ دیکھو کہ یہ کسی انسان کا ہاتھ ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ مقدم جہاں کا ہاتھ ہے، ہاتھ ان کے ہیں، طاقت خدا کی ہے، ہاتھ ان کے ہیں، طاقت خدا کی ہے، اس لیے ان کی طاقت پہ شک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ خاص صفت عطا فرمائی، کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، یہ محنت شاقہ کرتے ہیں، یہ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان جس کا تذکرہ ایک تمہیداً آپ کے سامنے ہونا تھا، اب دیکھیں غوث اعظم کی جب اللہ کے ولی کی بات آئی ہے تو غوث اعظم کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ مہینہ بھی انہی کی نسبت سے ہے۔ حضرت غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کی زندگی دیکھیں، کیسی زندگی؟ کسی ایک مرید نے آپ نے پوچھا، کتاب کا نام ہے بنیۃ الطالبین، آپ کے صاحبزادے حضرت ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے غوث اعظم کے ارشادات کو مرتب کیا، جس کتاب کا نام ہے بنیۃ الطالبین رکھا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی اب دستیاب ہے، ہم لوگ تو عربی میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، آپ چاہیں تو آسانی کے ساتھ کہیں سے خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، اب دیکھیں غوث اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک بندہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کہ قطب کسے کہتے ہیں؟ قطب یہ ولایت کا درجہ ہوتا ہے، ولایت کے کئی درجے، ولایت کے کئی درجے ہیں، ولایت کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک ولی ہوتا ہے، ایک ولی میں بھی بڑی شان والا ولی ہوتا ہے، ایک قطب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے غوث ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے غوثیت کبریٰ کا مقام ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ولایت کا مقام ہے، اور یہ مقام غوث اعظم کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس روئے زمین پر اتنا بڑا مقام ولایت کا اور کسی کو حاصل نہیں، اتنا بڑا مقام، اور یہ بشارت بھی میرے آقا نے دی ہے، یہ بشارت بھی میرے آقا نے دی ہے، کیونکہ غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ جس صبح کی غوث اعظم کی ولادت ہونی تھی، اس رات کو میں نے اپنے گھر کے منظر دیکھا مشاہداتی طور پر۔ یہ لفظ مشاہدہ میں استعمال کروں جو اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں دیکھتے، وہ مشاہداتی طور پہ دیکھتے ہیں، وہ جس چیزوں کا چاہے مشاہدہ کرنا تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں، کہ ہم وہ تو دیکھتے ہیں، وہاں پہ موجود ہم ہو تو ہم نہیں دیکھتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مشاہداتی طور پہ اپنے گھر کے منظر کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر پہ حضور کی جلوہ گری ہوئی، صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، اولیاء کرام جو گزر چکے ان کی جماعت بھی موجود ہے، اور حضور مسکرائے، فرمایا اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ بندہ، وہ بچہ آنے والا ہے، اس بچے کی ولادت ہونی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے سب سے بڑے منصب پہ عطا فرماتا ہے، اور تجھے بشارت ہو، تجھے مبارک ہو کہ جس طریقے سے قریب اولیاء اللہ کے درمیان ان کی وہ شان دیکھو گے جیسی شان میری تمام انبیاء کرام کے درمیان۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے میں نبیوں کا سردار ہوں، یہ میرا غوث یہ تمام ولیوں کا سردار ہے۔ غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کے تعلق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد گرامی کو بتایا، بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اچھا، بنیۃ الطالبین کی میں روایت بتا رہا تھا، تو میں نے کہا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ قطب کیا ہوتا ہے، قطب کا درجہ کیا، اس کا مقام کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں قطب جو ہے یہ ولایت کے درجوں میں سے یہ چوتھا درجہ ہے، اس کے اوپر پھر جو ہے ابدال کا درجہ، اس کے اوپر پھر جو ہے غوث کا درجہ، اس کے اوپر پھر جو ہے غوثیت کبریٰ کا درجہ ہے، گویا کہ اس کے اوپر 3 درجے اور ہیں، یہ بیچ کا درجہ ہے قطبیت۔ اس بندے نے کیا پوچھا قطب کسے کہتے ہیں، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا قطب وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نگاہ اٹھائے تو ایک آن میں، ایک آن سمجھتے ہیں، ایک آن جو سکنڈوں کا بھی نہیں ہوتا، سکنڈوں سے بھی کم کا ہوتا ہے، ایک آن میں، اسی لیے اس کو آن کہا جاتا ہے، سکنڈ الگ چیز ہے، آن الگ چیز ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ انبیاء کو موت آنی ہے فقط ایک آن کے لیے، انبیاء مرتے نہیں ہیں، اس کو ایک آن کے لیے جو اللہ نے ایک اصول، ایک ضابطہ رکھا ہے، اس اصول اور ضابطے کے لیے ایک آن کے لیے موت آتی ہے، ورنہ پھر ان کی زندگی وہی ہوتی ہے جو پہلے کی ان کی زندگی۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں قطبیت یہ ہے کہ اگر ایک قطب اپنی نگاہ کو اٹھائے تو ایک آن میں 7,000 عالم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پر یہ قطب کی عالم، یہ قطب کی شان ہے۔
قطب کے اوپر کتنا بڑا مقام ہے؟ قطب کے اوپر ابدال ہے، ابدال کے اوپر غوث ہے، غوث کے اوپر جو ہے غوثیت کبریٰ ہے. یہ 3 درجے کے اوپر غوث اعظم کا مقام ہے. 3 درجے نیچے کی یہ شان ہے قطبیت کی کہ وہ اگر ایک آنکھ اٹھائے دیکھنا چاہے تو ایک آن میں 60,000 عالم کو دیکھ لے، ایک آن میں. تو اسی بندے نے پلٹ کے پوچھا کہ یا غوث اعظم، اگر قطبیت کا یہ مقام ہے کہ وہ ایک آن میں 60,000 عالم کو دیکھتا ہے تو مجھے بتائے تو صحیح کہ پھر آپ کا کیا مقام ہے؟ پھر آپ کا کیا مقام ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے کہ سنو، میرا یہ مقام ہے کہ اگر تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تم شیشے کے اندر جب دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے کے سارے چیزیں شیشے کے اندر بالکل صاف نظر آتی ہے. جو تمہارا وجود ہے، جو تمہارے جسم پر لباس ہے، جو تمہارے خد و خال ہے، وہ ہر چیز بظاہر صاف نظر آتی ہے. تو میری شان یہ ہے کہ میں تمہارے اندر کی کیفیت کو اسی انداز میں دیکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اور یہ مرتبہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. کیوں عطا فرماتا ہے؟ پھر میں آپ کو پیچھے پلٹ کے لے جاؤں. اس لیے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، اس لیے کہ بندہ کوشش کرتا ہے، بندہ مجاہدہ کرتا ہے، بندہ ریاضتیں کرتا ہے. کس لیے؟ کہ اللہ کا قرب پالے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لے. جب مقام محبوبیت پہ وہ فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ اب ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ عام لوگوں کی زندگی سے ان کی زندگی جدا گانا ہوتی ہے. ان کا مقام الگ ہوتا ہے، ان کی شانیں الگ ہوتی ہے، ان کی طاقت و اختیارات تصرفات الگ ہوتے ہیں. ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ نہیں میں اس مقام پہ کھڑا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ سوچے تو صحیح، ایک چھوٹا سا بندہ جس نے ابھی صرف میٹرک پاس کیا وہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، میرے ہاتھ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، لوگ مجھے کہے کہ یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. اگر کسی کو ملی ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے، اس نے اس مقام تک حاصل پہنچنے کے لیے محنت کی ہے، راستے طے کیے ہیں، اس نے بیچ کے تمام تعلیمات کو عبور کیا ہے، پھر جا کے اس مقام کو پایا ہے، اس نے وہ ڈگری پائی ہے، وہ سند پائی ہے. تم میٹرک کر کے یہ چاہتے ہو کہ تجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، تم سے بڑا بیوقوف ضرور زمین پہ کوئی نہیں. تو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے ولی اور عام بندے یہ برابر ہے، تو یار سوچے تو صحیح کہ تم نے جو اسلام کا نصاب ہے اس کو کتنا مکمل کیا ہے. تجھ سے جو تقوی شرعی بھی مکمل نہ ہو سکا، 5 وقت کی نماز مکمل نہ پڑھ سکے، گناہ اور حرام سے نہ بچ سکے، تم جو ہے افضلیت تو چھوڑے، کم از کم فرض کو ادا کرنا تھا وہ نہ ادا کر سکے، اور تم چاہتے ہو کہ نہیں اللہ کے ولی کے برابر کھڑے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے 3 درجے میں کامل اکملیت حاصل کی. ان کی یہ شان رہی کہ وہ 3 درجے میں کامل رہے. تقوی شرعی میں بھی کامل رہے اور تقوی حقیقی جس میں دل کا کنٹرول تھا اس میں بھی کامل رہے. تب جا کر اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا. اب میں یہ چاہوں کہ نہیں مجھے اس مائک کی ہر چیز کا علم ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے علم ہی نہیں پڑھا تو مجھے کیسے حاصل ہو؟ مجھے دین کی تعلیم کا پوچھو، جو میری ڈگری ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میرا میدان ہے، جس میدان میں میں نے محنت کی ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہاں مجھے اس کے تعلق سے اکثر چیزیں، پوری تو کوئی نہیں کہہ سکتا اکثر چیزیں مجھے حاصل ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے اس کے ہر پارٹس کے بارے میں پتہ ہے، یہ بنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے. تو مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ تو ہر بندہ اپنی ذات میں غور کرے کہ جو جس میدان میں محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے. اللہ کے ولی اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی صرف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام میں محبوبیت عطا فرماتا ہے. اور ہم دنیا میں مگن ہوتے ہیں، دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہیں تو ہمارے بچے بھی ہماری نہیں سنتے. ہمیں تو کہنا پڑتا ہے امام صاحب ہمارے بچوں کے لیے کوئی دعا کر دے، ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمارے بچے اپنی اولاد جس کو ہم نے پالا پوسا، جن کی پرورش کی، جن کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری خدمت نہیں کرتے، ہماری تعظیم نہیں کرتے، ہمارے مرتبے کو نہیں سمجھتے. ہمیں کہنا پڑتا ہے، شکایت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کو دیکھو خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ ابھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ کمی ہمارے اندر ہے اور اکملیت ان کے اندر موجود ہے. تو جہاں چیزیں موجود ہوں گی
جہاں چیزیں موجود ہوں گی، جس پیڑ پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیپل کے پیڑ کے نیچے بچے ڈھیرے مارتے ہوں، یا پیپل کے پیڑ کے نیچے بچوں کی بھیڑ لگی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ آم کا وقت آتا ہے، آم کے پیڑ کے نیچے بچوں کی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ بیل کا زمانہ ہے تو اب تو خیر پریکٹیکل دور ہے، وہ دور تھا ہم لوگ کے بچپن کا کہ لوگ اگر بیل کا زمانہ ہے لوگ جو ہے جھول بھی آ کے اس کے نیچے جو ہے وقت کو صرف کرتے۔ تو بہرحال تو ہر بندہ وہیں جاتا ہے جہاں کچھ ملنا ہو، جہاں سے کچھ حاصل ہونا ہو۔ تو ہم نے اپنے اندر کمی دیکھنی ہے کہ ہمیں تو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، تو کبھی ہم نے سوچا نا، ہم تو سوچے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام کے لائق بنایا کیوں نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بچے صحیح کام کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، لیکن یہ سوچنے کا مرحلہ تو ضرور ہے، ایک کمی ہمارے اندر ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دی جو دینا تھا، ہم نے اپنے بچوں کو تو وہ چیز دی ہے، وہ چیز دی ہے جس نے ہم سے اسے دور کر دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا دکھائی، ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ ذہن بنایا کہ تجھے بہترین انسان بننا ہے، تجھے بہترین کامیاب بزنس مین بننا ہے، تجھے بہترین پیسے کمانے ہیں، تجھے کامیابی کے میدان میں ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ تو ہم نے تو اسے دنیا سکھائی ہے، ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں کہ ماں باپ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، ہم نے اسے سکھایا نہیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں کہ دین کی تعلیم میں اخلاق کا بھی ایک بڑا رول ہے، ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں۔ تو جب ہم نے اخلاق سے اسے آراستہ ہی نہیں کیا ہے تو ہم اسے ایکسپیکٹ کیا کرے کہ وہ بندہ ہماری عزت کرے یا ہماری خدمت کرے؟ ہم نے جو سکھایا ہے وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، ہر بندے کے اندر یہ کمی موجود ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ تو کمی سب کے اندر ہے، کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہمیں اس کی سزا ملتی ہے۔ ہمارے بچے کوتاہی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ مقام مل جائے گا، بلکہ ایک غلط وہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بھی ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے زندگی کو اس راستے پہ ڈالو، اللہ کے ولیوں کے شان، اللہ کے ولیوں کی زندگی کو بیان کرنے کا مقصود صرف یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن کریم کا نظام ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ نے ان کے سینے علم نشرح لک پہ نازل فرمایا، آپ نے قرآن کا نظام ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سیرت عطا فرمائی، اپنی سنتیں عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم پڑھو، یہ تمہارے لیے تھیوری ہے اور پریکٹیکل یہ ہماری زندگی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم دور ہوتے گئے، ہم حضور کی سیرت سے دور ہوتے گئے۔ آج کے دور میں ہمیں حضور کی سیرت کو پانے کے لیے اللہ کے ولیوں کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ کے ولیوں کی جو زندگی ہے وہ حضور کی سیرتوں کا عکس موجود ہے۔ حضور کی زندگی کو اگر ایک جھلکی کی صورت میں دیکھنا ہے تو اولیاء اللہ کی زندگی، کیونکہ ان کی زندگی جو گزرتی ہے وہ حضور کی سیرت پاک کے مطابق گزرتی ہے۔ اس لیے آج کے ہر بندے کو اللہ کے ولی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی سیرت پڑھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے حافظ صاحب کے گھر میں بچی کی ولادت کے تعلق سے یہ محفل منعقد کی گئی۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت کا جو انداز ہے نا، اتنا غلط انداز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں، جہاں تک میں جانتا ہوں وہاں تک میں بات کروں۔ ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، جہاں اس سرزمین سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی بندہ مجھے یہاں سے کھڑا ہوگا۔ ہماری زندگی کا یہ عالم ہے کہ ہماری زندگی میں بچوں کے تربیت کے تعلق سے کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ہدف ہی نہیں بنایا ہوتا کہ ہمارے بچے کی تربیت کس انداز میں ہو۔ ایک کتاب کا نام ہے، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، میں یہ جان بوجھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فن تعلیم و تربیت، یہ اردو زبان میں اور بڑی آسان اردو ہے، یہ کوئی مشکل اردو نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہر بندوں کے لیے جو ماں باپ بننے والے ہیں، بالخصوص ماؤں کے لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ موٹی کتاب بھی نہیں ہے، تقریباً 350 صفحے کی یہ کتاب ہے، فن تعلیم و تربیت کے نام سے۔ میں نوجوانوں کو کہوں کہ اس کتاب کا نام لکھ لو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنی نئی نسل کو بہترین طرز پہ ڈھالو، اسے سنوارو، بہترین کامیاب بناؤ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، جو ہماری سوسائٹی میں ہماری قوم کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق بنے، تو اس کتاب کا مطالعہ اپنے بھی کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کرواؤ۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس زمانے، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، میں ایک سفر میں تھا، میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا،
ایک مجھے ذہن میں اس بندے کا نام نہیں آ رہا، اس کا نام میرے ذہن میں تھا، میں بھول رہا ہوں، وہ کسی انگلش میگزین کا وہ مجموعہ تھا جس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے کسی نے جو ہے ایک میگزین میں، اردو دنیا کی میگزین آتی ہے، اس میں اس نے چھاپا تھا۔ اس کتاب کا نام تھا دا گریٹ مدر، عظیم ماں۔ اس کتاب کو کیوں لکھا گیا تھا؟ اس کتاب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار مسلمان کہاں کھڑا ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا نہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں وہ باتیں کروں جو میں نے پڑھا ہے، میں نے اس مضمون کے اندر پر توجہ کرے۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بات کمپلیٹ کر کے اس موضوع کو مکمل کر دوں، توجہ کرے۔ اس مضمون کو جب میں نے پڑھا، اس کا خلاصہ جو میں نے نکالا وہ یہ تھا کہ یہودی دنیا یہ دنیا کی سب سے مختصر قوم ہے اور سب سے پاورفل قوم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں، وجہ یہ ہے کہ جب ان کے گھر میں کسی بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، کوئی ماں جب حاملہ ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ماں جب حاملہ ہوئی تو کسی بڑے ڈاکٹر سے ہم کنسلٹ کر لیتے ہیں، بچے ڈاکٹر کے یہاں بس ٹریٹمنٹ کے لیے ہر مہینے جانا ہے، ڈاکٹر جو پریسکرپشن ہمیں لکھتا ہے، دوا کھلانا ہے، پھل کھلانا، فروٹ کھلانا، کھانا اور غذا کون کون سے دینی ہے، بس ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے، زیادہ ٹینشن نہیں دینا، بس اتنا معلوم ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق 9 مہینے گزر جاتے ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یار میں نے جو پڑھا آپ کی بھی آنکھیں کھلی رہ جائے۔ اس نے لکھا کہ یہودیوں کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی ماں حاملہ ہوتی تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک الگ سے ایک روم ہوتا ہے حاملہ عورتوں کے لیے، جو وہ گھر بناتے ہیں ایک روم الگ سے بناتے ہیں اس کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے۔ عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے گھر والے، اس کے شوہر، اس کے ہسبینڈ یا اس کے گھر والے ایک جو ہے روٹین تیار کر دیتے ہیں، 24 گھنٹے کا روٹین، کتنے گھنٹے سونے ہیں، کتنے سے کتنے بجے تک سونا ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک واک کرنا ہے، کتنے بجے تک جو ہے کس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس روم کے اندر اسے داخل کر دیا جاتا ہے کہ تجھے اب پورے 9 مہینے اسی روم میں گزارنے، اور اس روم کے اندر ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں، ہر موضوع پر۔ دنیا کے اندر جتنا شعبہ جات ہے، تمام شعبہ جات کے تعلق سے کتابیں موجود ہوتی ہے۔ اس کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اتنے بجے تک اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اتنے بجے واک کرنا ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، کھانا اس طرح کا کھانا، اس انداز میں کھانا ہے، بولنا اس انداز میں ہے۔ تہذیب اور تمدن کا جو طریقہ ہے، جو انہوں نے اپنا رائج کیا ہوا، جو ان کے اپنے اختراع ہے، وہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، ان کی زندگی روٹین میں آ جاتی ہے، 24 گھنٹے اسی اصول کے مطابق گزرتے ہیں۔ اور جب 9 مہینے ہوتے ہیں، جب وہ بچہ جنم لیتا ہے، تو جنم لینے سے پہلے ان کے ماں باپ مکمل پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اس بچے کو کس میدان میں داخل کر کے کس میدان میں کامیاب بنانا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کی روٹین والی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ یار، ہم نے کبھی سوچا بھی ہے ایسا؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی ہے؟ اس کا تو خدا پہ یقین بھی نہیں، وہ تو خدا کو مانتے بھی نہیں، اسے تو رسول کی رسالت کا اقرار بھی نہیں کرنا آتا، اسے خدا کی ذات پر بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر ان کا یہ عالم ہے، ان کے پاس آسمانی کوئی نظام بھی نہیں ہے، پھر ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو میں پوچھوں نا کہ یہ طریقہ انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، لیا تو اسلام سے ہی ہوگا، لیا تو قرآن کریم سے ہی ہوگا، لیا تو حضور کی سیرت سے ہی ہوگا۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے پیٹ میں ہو، مائیں سنیمے دیکھتی ہے، مائیں باہر کے غلط نظارے دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، شوہر اور بیوی دن رات جھگڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ جانے کتنی بکواسیں کرتے ہیں۔ اس انداز میں جب ہماری زندگی گزرتی ہے، پھر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ ہمارے بچے بڑے کامیاب بنیں گے، تو یار یہ امید رکھنا ہمارا تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے بویا املی ہے اور امید سیب کی کر رہی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بنیادی طور پر جب بچے ماں کے پیٹ میں داخل ہو جائے، 9 مہینے جب ماں کی پیٹ میں رہے، اسی وقت سے بچوں کی تربیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس انداز میں، ہم نے فن تعلیم و تربیت پڑھا تو مجھے جو بات ریئلائز ہوئی، جو بات اس نے بیان کی ہے، اسی انداز کی بات انہوں نے بیان کی کہ ماں کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جب بچہ پیٹ میں ہو۔ ماں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔
اپنے لہجے کو درست رکھے، اتنا درست رکھے اپنے لہجے کو کہ اپنے لہجے کے اندر شائستگی رکھے، غصہ نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کسی پر چیخے چلائے نہیں، چونکہ جو کام ماں کرے گی ہر کام کا اثر بچے کی زندگی پہ پڑے گا۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، فن تعلیم و تربیت کے اندر یہ بات میں نے پڑھی لکھا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے بچے کو 5 سال کی عمر تک بچے کو اتنا پیار دے کہ اگر کوشش یہ کرے کہ اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہ کرے۔ کام کے سلسلے میں باہر نکلنا تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اپنے بچے کے لیے وقت نکالے، اس کے ساتھ کھیلے، اسے گود میں کھلائے، اسے پیار کرے، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھے۔ ماں باپ دونوں کو چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا پیار دے سکتے ہیں 5 سال کی عمر تک مکمل اس کو پیار دے، نہ اس کو کبھی جھڑکے نہ کبھی ڈانٹے، مکمل پیار دے۔ اور جب 5 سال کی عمر گزر جائے تو 5 سال کی عمر سے لے کر کے 10 سال کی یا 12 سال کی عمر تک اس کی تربیت کا یہ انداز بتایا کہ آپ اس سے پیار بھی کریں، اور جو کام وہ غلط کرے تو اس پر اس کو سختی بھی کرے، اس کو ڈانٹے بھی۔ لیکن ڈانٹنے کا طریقہ کیا ہو؟ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، کوئی غلط کر دیا، مہمان ہے، ہم نے بچے کو جھاپڑ لگا دیا، بچے کو ڈانٹ دیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ بچے کو کبھی بھی ڈانٹے تو تنہائی میں، نہ ان کے دوستوں کے سامنے، نہ گھر کے مہمان کے سامنے، نہ گھر کے دیگر اہل خانہ کے سامنے، نہیں، بچوں کو سمجھائے تنہائی میں جا کر، غلط کرے ڈانٹے تنہائی میں جا کر کے۔ اور جب بچے 12 سال کی عمر کے ہو جائے تو بچے 12 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کا دوست بن جائے۔ کیوں؟ انہوں نے لکھا ہے وجہ کہ اگر دوست نہیں بنو گے تو یہی عمر ہوتی ہے بچوں کے دوست بنانے۔ آپ نہیں دوست بنو گے تو نہ جانے محلے کے کن اوباش نوجوانوں کو وہ اپنا دوست بنا لے، اور جب ان کی صحبت میں رہے گا تو جیسی صحبت پائے گا ویسے زندگی پائے گا، ویسا بنے گا۔ تم دوست بن جاؤ گے، اسے دوسرے دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم سخت گیر باپ بن جاتے ہیں۔ بچے جب 12-13 سال کے ہو جائے نا تو ہم صحیح سے بات بھی نہیں کرتے، بچوں سے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتے، بچے بھی ڈرے ڈرے پھرتے ہیں کہ باپ کے ساتھ کیا بیٹھے۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے باتیں کرے، ان کے ساتھ ہنسے کھیلے، ان کے دوست بنا لے، ایسا دوست بنا لے کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکے، ہر بات وہ آپ کے سامنے کر سکے، کوئی بات کہنے میں وہ آپ کے سامنے جھجکے نہیں۔ اتنا دوست بنا لے 25 سال کی عمر تک۔ اور جب 25 سال کی عمر تک آپ نے اس انداز میں تربیت کر لی ہے، قسم خدا کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں پھر آپ کو اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کی زندگی کیسے گزاریں۔ اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کر کے جاتا ہوں آج کہ ہر بندہ یہ کتاب خرید لے، جو چاہے، میں منگوا دوں کتاب جس کو چاہیے، فن تعلیم و تربیت یہ جو کتاب ہے آپ اس کو خریدیں، پڑھیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اگر آنے والی نسلوں کو سنوارنی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں، ہماری ماؤں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو یہ کتابیں پڑھائیں تاکہ وہ بچے جب پیٹ میں رہے تو کس انداز میں زندگی جیے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت کس انداز میں ہو، یہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ ہم کب سنوارتے ہیں؟ یاد درخت جب زمین میں لگاؤ تو بچپن سے ہی اسے سنوارنا پڑتا ہے، ڈالیاں نکل جائے کاٹنی پڑتی ہے، ہم چھوڑ دیں جب بڑا ہو جائے اب کاٹیں گے وہ سوکھ جائے گا۔ ہمیں تربیت کا خیال کب آتا ہے؟ جب بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اب بچے 30 سال کا 25 سال کا نوجوان ہے، بگڑ چکا ہے، اب ہمیں تربیت کا خیال آتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چڑیا کھیت چگ گئی ہوتی ہے، اب بچے سنیں گے نہیں، آپ کہیں گے آپ کے ہر بات کا الٹا مطلب نکالنا، چونکہ وہ عمر جو ہوتی ہے بغاوت کی عمر ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بغاوت کی عمر ہوتی ہے، وہ نہ کسی ڈانٹ کو برداشت کرتا ہے نہ کسی مار کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ میں نے لمبی تقریر کر لی، شاید کسی کو میری بات پوری بھی لگی ہو تو معاف کرنا۔ حقیقت دکھانے والا کبھی بھی جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر زخم چیرتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا، زخم اس لیے چیرتا ہے تاکہ آپ کے زخم کو ٹھیک کر کے آپ کو تندرست کر سکے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو نستر لگائی ہے کہ اس لیے تاکہ آپ کا بیدار ہو، آپ جاگے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو کرنا چاہیے وہ یہ عمل ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسی ہی زندگی عطا فرمائے، اور جو بچی پیدا ہوئی ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ اس بچی کو ان کے تمام گھر والوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے بابرکت بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔